حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کی محبت، صحابہ کی وفا دیکھیں کہ کس طرح صحابہ حضرت حسین سے پیار کرتے ہیں، حضرت حسین کی عزت کرتے ہیں، حضرت حسین کی قدر کرتے ہیں، اور کتنا بلند مرتبہ و مقام دیا حضرت حسین کو اللہ نے کہ سارے صحابہ ہی حضرت حسین کی عزت کرتے ہیں۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھ کے واپس آئے ایک جگہ سے، پاؤں کے اوپر مٹی پڑی ہے، چہرے کے اوپر دھول ہے، کپڑوں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، تھکے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب دیکھا کہ حضرت حسین کے چہرے پر بھی دھول ہے، پاؤں کے اوپر بھی دھول ہے، کپڑوں کے اوپر بھی مٹی پڑی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سر کی پگڑی کو اتارا اور حضرت حسین کے قدموں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، فرمایا چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو میرے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں اور میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور آپ میرے پاؤں کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا حسین، میں نے تیرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر۔ میں نے تیرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے تیرے نانا سے سنا تھا اے اللہ میں حسین پہ راضی ہوں، حسین مجھ سے راضی ہے، تو بھی حسین سے راضی ہو جا، اور جو حسین سے پیار کرے اللہ تو اس سے بھی حسین سے پیار کر۔ بیٹا میں تو اپنی جنت کا راستہ صاف کر رہا ہوں، میں تو اپنے لیے جنت بنا رہا ہوں، اسی لیے کسی نے کہا نا ملے گی جنت پیے گا کوثر، محشر میں چین اسی کو ہوگا، نبی کریں گے محبت اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ تو ہمیں حضرت حسین سے محبت کرنی چاہیے، اور صحابہ کے عمل نے ثابت کر دیا کہ صحابہ کس طرح حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز پڑھ کے باہر نکلے، حضرت حسن کھیل رہے تھے، حضرت حسن کو اٹھا لیا، جب اٹھایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور فرمانے لگے بول تو نہیں گئے کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی میں اس کے ابا کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے نانا کو بھی جانتا ہوں، اور میں اس بچے کی قدر بھی جانتا ہوں کہ یہ بچہ کتنا عظیم ہے۔ صحابہ بہت احترام کرتے تھے حضرت حسن حسین کی، بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ ابن الغلام تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ابا جان آج حسین نے حد کر دی ہے، حسین نے کہا تو ابن الغلام ہے، تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا عبداللہ تو صحیح کہہ رہے کہ حسین نے یہ کہا ہے کہ ابن الغلام؟ فرمایا کہ ہاں مجھے کہا ہے حسین نے کہ تو ابن الغلام ہے، تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبداللہ تو جا کے ابھی حسین سے لکھوا لے۔ حضرت حسین بھی شہزادے تھے، جب حضرت عبداللہ بن عمر گئے کہا کہ مجھے لکھ کر دے دو کہ میں ابن الغلام ہوں۔ جب حضرت حسین شہزادے تھے انہوں نے لکھ دیا کہ تو ابن الغلام ہے، غلام کا بیٹا ہے۔ جب وہ پرچی لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے فرمایا اس پرچی کو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دکھاؤں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے تو وفا کی تھی، آپ کے بعد آپ کی اولاد سے بھی میں نے وفا کی ہے، میں اس کا سرٹیفکیٹ بھی لایا ہوں کہ ابن الغلام میرے بیٹے کو حضرت حسین نے کہا تھا کہ یہ میرے غلام کا بیٹا ہے، میں تو ان کا غلام بن کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کی اولاد کی خدمت بھی کی ہے، میں نے تو آپ کی اولاد کا خیال بھی رکھا ہے۔ دیکھیں صحابہ کتنی پیار اور محبت کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ہمارے دل میں حضرت حسین کی محبت ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو ہمیں حضرت حسین سے بغض نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو حسنین کریمین سے محبت رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق دے، اور جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ تھا، جو
عمر فاروق کا طریقہ تھا، جو عثمان کا طریقہ تھا، جو حضرت علی المرتضیٰ کا طریقہ تھا، اللہ ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تمام صحابہ کی عزت کرنے کی اور تمام صحابہ کی ناموس کی خاطر ہمیں جان لٹانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔